اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ جی ایف پی پی دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے میزبان بشارت حسین کا سلام پہنچے۔ ناظرین، آپ کے لیے خوبصورت پروگرام بشارت و عرفان کی باتیں لیے ہم حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم ایک ٹاپک لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن نے انٹرنیشنل ڈے جو ہے صحافیوں کے لیے رکھا ہے۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ صحافت کیا ہے، اور صحافت جب اس ڈے کو اناؤنس کیا، کس لیے کیا، اس کی کیوں ضرورت پیش آئی، اور صحافی کا کردار معاشرے میں کیا ہے، اور صحافت کس طرح کی صحافت جو ہے وہ چل رہی ہے، اور کیسی صحافت ہونی چاہیے، اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں، اس کے کیا اخلاقیات ہیں، کس حساب سے یہ جو صحافت ہے اس کو چلنا چاہیے۔ آج کا یہ پروگرام یقیناً آپ اس سے محظوظ ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر عرفان اشرف صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عرفان صاحب، ہم صحافت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہم جب سے پاکستان بنا ہے، اس میں صحافتی ایک بہت بڑی تب سے لے کے اب تک بہت سی چینجز آئیں۔ پہلے پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا، پھر سوشل میڈیا، پھر یہ سارے میڈیا کے ڈفرینٹ جو ہے وہ سٹائل وہ سامنے آئے۔ تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس صحافت کو، کیونکہ آج صحافت کا انٹرنیشنل ڈے ہے، تو ہم آج اسی حوالے سے بات کریں گے کہ صحافت کیا چیز ہے، صحافی کے فرائض کیا ہے، اور ہم آج کے صحافی کو جب دیکھتے ہیں تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ بشارت صاحب، بہت شکریہ۔ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے، اور یہ بہت اہم رول پلے کرتا ہے کسی بھی قوم، کسی بھی ادارے اور کسی بھی سلطنت کو پروان چڑھانے میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر میں اس کو انگلش میں ترجمہ کروں تو اس کو جرنلسٹ کہتے ہیں، اور جرنلسٹ جو ہے یہ ایک فرینچ ورڈ جور سے نکلا ہے۔ جور کا مطلب ہوتا ہے روز، یعنی یہ روز کی روز خبروں کو آپ کے سامنے لا کر رکھتے ہیں۔ تو میں چونکہ صحافت کو یا کسی بھی کانسیپٹ کو اپنے مذہب کے ساتھ اٹیچ کر سمجھنا پرکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے وہ دن یاد آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاران کی چوٹی پر کھڑے تھے اور آپ نے آواز دی، اور آپ نے لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو کیا آپ یقین کرو گے؟ اس سے پہلے بھی اس فاران کی چوٹی پر لوگ آ کر آواز دیا کرتے تھے، لیکن ان کے آواز دینے کا انداز بڑا ڈیفرنٹ تھا۔ وہ اپنے سارے کپڑے اتارا کرتے تھے اور اتار کر اس کو ہوا میں لہراتے تھے۔ لوگ سمجھ جاتے تھے اس بندے کو کوئی مسئلہ ہے اور یہ کوئی بات بتانا چاہتا ہے۔ وہی فاران کی چوٹی، اس کو نبی پاک نے بھی وہاں پر کھڑے ہو کر ایک میسج دیا۔ میں اس بات سے صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صحافت کا ذریعہ ہے، اس کو پاک ہونا چاہیے۔ یعنی آپ نے بھی وہی ذریعہ استعمال کیا، لیکن آپ نے آواز دے کر استعمال کی۔ مجھے وہ ڈیلفی کا مندر یاد آتا ہے کہ ڈیلفی کے مندر میں ایک شخص کی لاش کو چیل اور کوے کھا رہے تھے، تو کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ وہ بندہ ہے جو لوگوں کو سچ بتاتا ہے، اور سچ بتانے کی پاداش میں اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سچ بات کرتا ہے وہی صحیح صحافی ہے۔ یس، اور میں تو یہ مجھے اپنے استاد محترم کی بات یاد آ گئی کہ سچ وہ ہے جو سچے کی زبان سے نکلے۔ تو بشارت صاحب، بات بڑی آسان سی ہے کہ صحافت سچ کا نام ہے، اور جب ہم سچ بولیں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں پازیٹیوٹی ضرور کریٹ ہوگی۔ اچھا، اب جب سے پاکستان بنا، ہم نے صحافت کے حوالے سے ہم نے ریڈیو پہ ایک آواز سنی، وہ ہمدانی صاحب کی آواز تھی کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحافت کا آغاز اس دن سے پاکستان میں ہوا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس قطع کلامی کی معافی، صحافت کا آغاز پاکستان میں اس سے پہلے ہو گیا تھا۔ مولانا ظفر علی خان کی بہت
پاورفل آواز تھی، اور وہ پرنٹ میڈیا کے طور پر یہ ہم نے الیکٹرانک میڈیا کی بات کی کہ ریڈیو سے جو آواز پہلی نکلی وہ کسی حمدانی صحافی صاحب کی، وہ حمدانی صاحب کی تھی. اور آپ نے بات کی مولانا ظفر علی خان ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کی ہسٹری میں، تو وہ بہت بڑے صحافی تھے، پرنٹ میڈیا سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے بھی اس حوالے سے جو کام کیا وہ ذمہ دار اخبار، اور ذمہ دار اخبار میں جو کالم لکھا جاتا تھا، جو خبریں آتی تھیں، وہ سچ کی بنیاد پر آتی تھی، اور انہوں نے مسلمان قوم کو متحد کیا. اور ذمہ دار اخبار کا، اور میں اس بات کو خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ ہم اس علاقے میں ہیں جہاں مولانا ظفر علی خان کی پیدائش تھی، اور یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر پاکستان کی صحافت کی بنیاد ڈلی تھی. اور میں اس بات کو بھی کہیں نہ کہیں جب سوچتا ہوں تو میں پریشان ہوتا ہوں کہ ریسنٹلی مولانا ظفر علی خان کے گرینڈ سن کا انتقال ہوا، اور آپ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ مولانا ظفر علی خان جو بابا صحافت تھے، ان کے گرینڈ سن کا کل ترکہ 1 کرائے کا مکان اور 10,000 کتابیں لکھی تھیں. تو آپ ان صحافیوں کا تذکرہ کریں کہ جنہوں نے پاکستان کی بنیادوں میں اپنے خون اور پسینے کو شامل کیا اور پھر پاکستان کو بنایا. تو میں ہیٹس آف کرتا ہوں مولانا ظفر علی خان اور ان کی صحافت کو. دیکھیں جی، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی بابا صحافت مولانا ظفر علی خان صاحب کے حوالے سے. لیکن عرفان صاحب، آج کی صحافت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آج کے دور میں صحافیوں کے پاس بڑے وسائل ہیں. جی، سچی بات کہنے والے بھی بہت ہیں، لیکن جب ہم پرنٹ میڈیا میں جاتے ہیں، جب ہم الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، تو ایک خبر جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کو ہائی لائٹ ہوتی نظر آتی ہے. اور یہ کیا مطلب ان میں کوارڈینیشن نہیں ہے، یا کوئی ایسا سورس نہیں ہے جہاں سے ایک خبر نکلے اور سب اس کو وہ کریں؟ یہ ڈیفرنٹ قسم کی خبر کیوں ہوتی ہے؟ بشارت صاحب، ایک انگریزی کا بڑا زبردست مقولہ ہے کہ it is not difficult to do what is right but it is very difficult to know what is right. ایک ہی نقطہ نظر ہے، میں کسی اور نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہوں، آپ کسی اور نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں، لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیا میں اور آپ پاکستان کے حق میں بات کر رہے ہیں کہ نہیں. ہم دونوں یہی سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے حق میں بات کر رہے ہیں. کلیشز یہاں سے ہی شروع ہوتے ہیں. آپ ہمارے چینلز کو دیکھ رہے ہیں، ایک چینل اسی کے حق میں بات کر رہا ہے، دوسرا چینل اسی کی مخالفت میں بات کر رہا ہے. اگر تو پاکستان کا ایجنڈا ہے تو پھر تو مسئلہ کوئی نہیں، لیکن اگر پرسنل ایجنڈا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں آپ کہیں نہ کہیں اپنی ذات کا، اپنی نیشن کا، اپنے ملک کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. اور میں ان تمام صحافیوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کا سوچیے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو میڈیا ہوتا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، یہ آپ قوموں کی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ کالمز کو پڑھتے ہیں، کالمز کو پڑھنے کے بعد آپ کی پرسیپشن ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. نوائے وقت اخبار کے پڑھنے والوں کی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کسی اور طریقے سے ہوتی ہے، جنگ کو پڑھنے والوں کی کسی اور طریقے سے ہوتی ہے، دنیا اخبار کو پڑھنے والوں کی کسی اور طریقے سے، ایکسپریس پڑھنے والوں کی کسی اور طریقے سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نقطہ نظر وہاں پر موجود ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو بس میری یہی گزارش ہے تمام لوگوں سے، تمام صحافیوں سے، آپ پاکستان کو سب سے پہلے رکھیے گا اور اپنی پسند اور ناپسند کو اس کے بعد میں رکھیے گا. اچھا عرفان صاحب، جب ہم اس صحافت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور میں نے یہ بات کی، آپ نے مولانا ظفر علی صاحب کا حوالہ دیا کہ ان کے اثاثے میں آج آ کے یہ چند چیزیں تھیں جو کہ ان کا اثاثہ تھا، لیکن آج جب ہم صحافت کے شعبے کو دیکھتے ہیں، اس میں بڑے بڑے نام ہیں، بڑا بڑا کام کرنے والے ہیں، بڑے اداریے لکھنے والے، بڑے ان پروگرام ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ہر بات کی، ہر خبر کو جو اپنے اینگل سے دیکھتا ہے وہ اس کا مطلب اور ہوتا ہے، دوسرے اینگل سے دیکھتا ہے؟ اور کیا اس صحافت کو صحیح راستے پہ چلانے کے لیے اس کے لیے کوئی لمیٹیشنز، کوئی ایسے قانون یا کوئی ایسی چیز جس سے یہ ایک پازیٹیو جو چیز ہے وہ عوام تک پہنچے؟ بشارت بھائی، میرا یہ ایمان ہے کہ یہاں پر جو میں پرابلم سمجھتا ہوں وہ ہماری انٹلیکچول ڈیولپمنٹ میں ہے. ہم اپنے بچے کو جب پروان چڑھاتے ہیں تو اس کے اندر میرا
یقین ہے, میں اس بات پر گزارش کرتا ہوں حکومت پاکستان سے کہ وہ اپنے بچوں کے سلیبس میں پاکستانیت کا ایک سبجیکٹ ضرور ایڈ کریں کہ جس میں بچپن ہی سے بچوں کو پاکستانیت کے بارے میں بتایا جائے, نیشنلزم آپ کے اندر پاکستانیت کو راسخ کیا جائے. جب وہ آپ کے اندر راسخ ہو جاتی ہے, جب آپ کے جینز میں شامل ہو جاتی ہے, تو آپ پھر ملک کے لیے کوئی خرابی نہیں کرتے. باقی ہر بندے کا اپنا نقطہ نظر ہے, لیکن آپ کا نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں. اچھا, ہم دیکھتے ہیں صحافت میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایک وقت تھا, ہم اپنے شہر کے صحافیوں بڑے نام تھے جنہوں نے صحافت کے حوالے سے کام کیا. مرزا عظیم صاحب تھے, اور جی ڈی بھٹی, ملک اکرم صاحب, اعجاز میر صاحب, یہ بڑے نام ہیں جنہوں نے اس ڈیفرنٹ پرنٹ میڈیا کے لیے کام کیا. لیکن آج کی صحافت بڑی ڈیفرنٹ ہے. ان لوگوں نے جیسے وقت نکالا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, اور آج کا صحافی جو ہے وہ بڑا خوشحال ہے. ٹھیک ہے جی, جب ہم ایسی بات کرتے ہیں تو ایک پوائنٹ آتا ہے جی, یلو جرنلزم, یہ زرد صحافت, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ اس کو کوئی سمجھتے ہیں؟ بشارت بھائی, چونکہ میرا صحافت کے ساتھ اتنا تعلق نہیں, میں چونکہ کسی اور انداز سے میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہوں, میرے پاس کچھ آئیڈیاز ہیں اور وہ میں پازیٹیوٹی کو معاشرے میں راسخ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن جس یلو جرنلزم کا آپ نے ذکر کیا, اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسے کے لیے اپنے ایمان کو بیچتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد پر پاکستان کے ذاتی مفاد کو پاکستان کے مفاد پر مقدم ٹھہراتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ملک کا, نیشن کا, سلطنت کا نقصان ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایسے صحافیوں کو پاکستان کے متعلق سوچنا چاہیے. بالکل, بڑی اچھی بات کیجیے آپ نے کہ پہلے پاکستان, اس کے بعد ساری چیزیں, اور جس طرح معاشرے کے ہر فرد پہ کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے, میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کے شعبے میں بھی یہ بڑا ذمہ دارانہ کام ہے. سب صحافی جو ہیں ان کی پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے, نہ کسی پارٹی کو لے کے چلیں, نہ کسی شخص کی پروموشن کے لیے کام کریں, بلکہ اپنے پاکستان کی پروموشن کے لیے, اس کو مضبوط کرنے کے لیے, اس کے لیے جو بہتر ہے, اس کا جو آئین ہے, اس کا جو قانون ہے, اس حوالے سے بات کریں, تاکہ معاشرے میں انتشار پھیلنے کے بجائے خوبصورتی پھیلے اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خوبصورت ہو. اور ہم نے عرفان صاحب یہ بھی دیکھا ہے کہ صحافت کے شعبے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو شاید جرنلزم کا مطلب بھی نہ پتہ ہو. میں ذرا بات اس کو کمپلیٹ کر لوں کہ ان کا صرف انہوں نے کسی اخبار سے, کسی ادارے سے, کسی کا ایک کارڈ جیب میں ڈالا ہوا ہے, اور صحافی وہ شو کرتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں اس بیس کے اوپر. تو اصل جو صحافت ہے وہ کیا ہے, اور جن لوگوں نے اس میں قربانیاں دیں, جن لوگوں نے اس صحافت میں بڑے نام ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں اور ایسے کام کیے, کیا کہیں گے ان کے حوالے؟ بشارت بھائی, آج کل نا ایک پرابلم ہے, مسئلہ ہے, معلومات کی بھرمار ہے. آپ گوگل میں ایک کلک کرتے ہیں, آپ جی پی ٹی چیٹ کو یوز کرتے ہوئے کلک کرتے ہیں, آپ کے سامنے بہت سارا مٹیریل آ جاتا ہے, اور اس مٹیریل کو استعمال کرتے ہوئے بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کا صحافت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ صحافی بنے ہیں, اور وہ اچھی بری خبر کو وداؤٹ انویسٹیگیٹنگ کہ اس میں پاکستان کا کیا نقصان ہو سکتا ہے, سلطنت کا کیا نقصان ہو سکتا ہے, وہ انفارمیشن کو فلو کر دیتے ہیں. اس انفارمیشن جب فلو ہوتی ہے, مارکیٹ میں کیوس ڈیولپ ہوتا ہے, لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں, اور اتنا ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ مسائل ہی مسائل جنم لیتے ہیں. اور معلومات جہاں بہت بڑا خزانہ ہے, جہاں معلومات بہت پازیٹیو کردار ادا کرتی ہے, وہاں ابنڈنس آف انفارمیشن آپ کے دماغوں کو برسٹ کر دیتی ہے, میرا یہ خیال ہے. تو یقیناً جو صحافت ہے اس کے کچھ اصول, کچھ جو بھی ہیں ان کو اس طریقے سے, اور بڑے صحافی جیسے میں نے ذکر کیا کہ صحافت کے حوالے سے ایک بہت ہی قریب, ماضی قریب میں ارشد شریف, ایک جس انویسٹیگیشن کے وہ جرنلسٹ تھے, انہوں نے بڑا کام کیا. تو ایسے لوگ جنہوں نے جرنلزم کے لیے کام کیا, قربانیاں دیں, اپنے جانیں تک دیں, تو انہیں ہم آج کے دن میں سلام پیش کرتے ہیں.
اور ان تمام صحافیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو خوبصورت بنانے میں، پاکستان کی بہتری کے لیے پازیٹیو کام کیا. گو کہ انہوں نے کمایا کچھ نہیں، لیکن انہوں نے اپنے وطن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے بہت کام کیا. آج کا دن ان لوگوں کو یاد کرنے کا ہے. ہم سلام پیش کرتے ہیں ان تمام صحافیوں کو، ان تمام جرنلسٹ کو جنہوں نے اپنے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کیا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اپنے میزبان بشارت حسین کو یہیں سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. گنجے پن اور گرتے ہوئے بالوں کے مسائل کا شکار افراد کے لیے ناقابل یقین آفر. اب آپ کو ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے بیرون ملک سفر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں. میرا نام معصوم شہزاد ہے اور میں اٹلی سے پاکستان آیا ہوں. میں یہاں سے ربوٹنگ ٹرانسپلانٹ کروایا ہے اور میرا تجربہ بہت اچھا رہا. کیونکہ الشفا فیوچر ہاسپٹل گجرانوالہ لایا ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کی دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی، جس کی مدد سے آپ کے گنجے پن کو گارنٹی کے ساتھ بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے مستقل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے. تو دیر نہ کیجیے، ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اور محدود آفر سے بھرپور فائدہ اٹھائیں.